قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دو بڑی راز بھری باتیں کی ہیں جو آپ کا مقام و مرتبہ بتاتی ہیں۔ ایک تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود کو رب العالمین کہا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بھی کہا۔ ایک آیت میں بیان فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی جن جہانوں پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا عمل درآمد ہے وہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رحمت کا سایہ دراز ہے۔ پھر قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اور 1400 برس گزر جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ آج بھی نافذ العمل اس طرح ہے کہ آئے روز جب اسلام دشمن عناصر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر رقیق حملے کرتے ہیں تو وہیں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو ایمان نہ رکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کے معترف نظر آتے ہیں اور آپ کی عظمت کے گن گاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ کچھ عرصہ قبل انڈیا میں پیش آیا کہ جب ایک غیر مسلم سنگر نے گانے بجانے کی تقریب میں ایک دم گانا بجانا روک کر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک غیر مسلم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر درود بھیجنے کے یہ خوبصورت مناظر پوری تفصیل کے ساتھ آپ تک پہنچائیں گے، لیکن اپنے نئے دیکھنے اور سننے والوں کو تلقین کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ دوستو، یہ واقعہ انڈین صوبے آسام کی گوہاٹی سینٹرل جیل میں پیش آیا جہاں قیدیوں کے لیے ایک گانے بجانے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا اور اس مقصد کے لیے معروف ہندو گلوکارہ کلپنا کو دعوت دی گئی تھی۔ اس سنگر نے جب اپنے سامنے موجود کچھ مسلمان قیدی دیکھے تو ان کے لیے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، اور یہ مناظر اور بھی اس وقت خوبصورت ہو گئے جب پہلے اس نے ننگے سر درود و سلام پڑھنا شروع کیا، لیکن پھر اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اس نے اپنا سر احتراماً ڈھانپ لیا۔ تو چلیے آپ کو یہ ایک چھوٹی سی مگر دیر پا تاثر چھوڑنے والی خوبصورت سی ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مگر دوستو، یہاں پر ایک وضاحت دینا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ بہت سے چینلز پر اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس ویڈیو کو کرونا وائرس کے تناظر میں پیش کیا جا رہا ہے، مگر حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ ویڈیو جون 2019 کو ریلیز کی گئی تھی، چنانچہ یہ دعویٰ تو محض مبالغہ آرائی ہی نظر آتا ہے کہ ہندوستان میں کرونا وائرس سے گھبرا کر غیر مسلم بھی اسلامی شاعر کی پابندی کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ البتہ ایک غیر مسلم گلوکارہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی یہ ویڈیو ضرور اصلی ہے، بس یہ کرونا کی وبا کے دوران کی نہیں بلکہ جون۔ مختصر سی ویڈیو کیسی لگی ہے آپ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو وائس ڈیلی کی یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک پہنچانا مت بھولیے۔ خواتین حضرات، اس دنیا کی تاریخ میں ہزارہا سماجی ریفارمسٹ، فلسفی، مدبرین، سیاستدان، منتظمین سلطنت، انسانوں کا بھلا چاہنے والے اور ان کی فلاح و بہبود کے کام کرنے والے آئے، لیکن انسانی سماج پر جتنے ہمگیر اثرات خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے مرتب ہوئے، اتنی اثر آفرینی کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ آپ کی شخصیت کے سحر، کردار کی عظمت اور اخلاق کی پاکیزگی کی گواہی اپنوں اور پرایوں سب نے دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات و افکار کی بازگشت دنیا کے ہر خطے میں سنائی دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور حیات طیبہ تمام مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی نہایت مبارک، عرفہ والا اور کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو قرآن مجید میں اسوہ حسنہ فرمایا گیا۔ یہاں دنیا کا ہر شخص رنگ و مذہب سے بالاتر ہو کر زندگی کے ہر پہلو کو بآسانی دیکھ سکتا ہے اور اپنی زندگی انہی اصول و آداب کے مطابق گزار سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات و شخصیت اتنی جامع اور عالمگیر ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کی کھلی مخالفت کرنے والے اور آپ کو ختم کر دینے کے پروگرام بنانے والے بھی آپ کو صادق و امین جیسے القابات سے یاد کیا کرتے تھے، اور آج بھی ایسے بے شمار غیر مسلم موجود ہیں جو اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کو روشنی کا مینار قرار دینے پر مجبور ہیں۔ اگر ہم آج بھی تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو طرح طرح کے لیڈران دکھائی دیتے ہیں جن کی تعلیمات صرف خیر و فلاح تک دکھائی دیتی ہے اور ان کے اثرات زندگی کسی ایک پہلو یا گوشے پر اثر انداز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر محسن انسانیت آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی شخص پوری تاریخ انسانیت میں ہمیں ایسا
دکھائی نہیں دیتا جس نے نہ صرف پورے کے پورے انسان بلکہ پورے معاشرے کو اجتماعی طور پر اندر سے بدل نہ دیا ہو۔ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور تعلیمات سے انسانیت کو نہ صرف عظمت حاصل ہوئی بلکہ آپ نے اپنے قول و فعل سے تہذیب و تمدن اسلامی کو روشن کرتے ہوئے بین الاقوامی دور تاریخ کا آغاز بھی کیا۔ یہ محسن انسانیت کی ذات ہی کا کمال اور انقلاب تھا کہ جس نے انسانیت کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس بنا پر آپ بہت بڑے عظیم ترین معمار انسانیت کہلائے۔ آپ کے لائے ہوئے سماجی، سیاسی، معاشی، مذہبی اور اخلاقی انقلاب کا یہ اثر ہوا کہ معاشرہ ہر اعتبار سے نہ صرف مربوط اور مستحکم ہوا بلکہ ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہو گیا اور اس کے اثرات پوری عالم انسانیت پر مرتب بھی ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت اور نافذ کردہ اصلاحات و انقلابات کا اعتراف وقتاً فوقتاً غیر مسلم دانشور، محققین اور سیاسی رہنما بھی کرتے رہے ہیں۔ تو چلیے ان میں سے چند ایک کا ذکر آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ دوستو، ہر زمانے میں ہر مذہب کے اہل قلم میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں کہ جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت کے نذرانے پیش کرتے نظر آتے ہیں، اور روندر جین کا یہ شعر اسی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کے ماننے والوں میں ضروری تو نہیں صرف شامل ہو مسلمان رسول اکرم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان، مال، اولاد سے بھی بڑھ کر محبوب رکھنا مسلمان کے ایمان کی تو دلیل ہے ہی، مگر ایک غیر مسلم کا بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اظہار عقیدت کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا ذوق پاکیزہ اور بصیرت بے عیب ہے، کیونکہ اگر آفتاب کو کوئی آفتاب پکارے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس شخص کی بصیرت ابھی تک زندہ ہے۔ یہاں ہم ان چند لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو غیر مسلم ہونے کے باوجود، اور ان میں سے بعض تو اسلام کے سخت مخالف بھی تھے، لیکن وہ حق بات کہنے پر مجبور ہو گئے۔ ان میں تھامس کارلائل بھی تھا۔ اس نے ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ کے نام سے ایک کتاب لکھی جو 1841 میں شائع ہوئی۔ وہ لکھتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس مذہب کی عمارت جھوٹ پر کھڑی کی گئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جھوٹا آدمی اینٹوں کی معمولی سی عمارت بھی کھڑی نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ وہ ایک مذہب کا بانی ہو اور جس نے ایک تہذیب کی بنیاد رکھی ہو۔ اسلام کی عمارت اتنے طویل عرصے سے قائم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، ان کے اقوال و ہدایت کی صداقت پر ایمان رکھنے والے انسان ہماری طرح ہی ذی شعور اور صاحب فراست ہیں، اور ہماری ہی طرح دست قدرت کی صنائی کا نمونہ ہیں۔ ان بندگان خدا کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی طرح دوستو، مائیکل ہارٹ ایک امریکی ادیب اور عیسائیت کا پیروکار تھا۔ اس نے دی 100 کے نام سے عہد ساز شخصیتوں کے کارناموں پر مشتمل ایک کتاب لکھی جس میں اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر فہرست رکھا اور اس کی وجہ یوں بیان کی: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ جو کارنامے انہوں نے سر انجام دیے کسی دوسرے کے ہاتھوں انجام نہ پا سکتے تھے۔ اسی طرح تاریخ کا مشہور فاتح نیپولین کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مرکزی حیثیت اور اہمیت کی حامل تھی جن کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے، اور ایک ایسا گروہ پیدا ہوا کہ جس نے چند ہی سال میں دنیا کو جھوٹے خداؤں سے نجات دلا دی۔ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے 1500 سال میں کفر کی نشانیاں اتنی نہ مٹائی ہوں گی جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں نے صرف 15 سال میں مٹا دی۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ہستی بہت ہی بڑی ہے۔ عیسائی راہبوں نے اپنی جہالت، تعصب اور تنگ نظری کی بدولت مذہب اسلام کی بڑی بھیانک تصویر پیش کی ہے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مذہب کے خلاف باضابطہ تحریک بھی چلائی۔ میں نے ان باتوں کا بغور مطالعہ کیا ہے اور مشاہدہ کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محمد عظیم ہستی تھے اور حقیقی معنوں میں انسانیت کے نجات دہندہ ہیں۔ تو خواتین حضرات، ان تمام لوگوں نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دلی عقیدت کے اظہار کے ساتھ ساتھ اقوام عالم کو بھی یہی سبق دیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں ہی کے رہبر و رہنما نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم انسانیت کے تاجدار اور ہر دور کے پیشوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر دم یہی دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو فالو کرتے ہوئے ہی گزریں۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اپنی اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام کریں گے۔ بہت جلد وائس ڈیلی کے توسط سے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی۔